جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں گے آئی ایم شیور آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ کہاں کاسٹ کرنا ہے، کس کا ووٹ کہاں رجسٹرڈ ہے، اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو فوری طور پر پتہ لگائیے اور آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے ضرور کل نکلیے، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے اور جمہوریت کا یہ بہت ہی اثر رکھنے والا عمل ہے جو آپ کو ضرور اپنے حق کو استعمال کرنا ہے. اور اس ملک کو اگر آپ نے بیٹھ کے صرف ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں لان تان کرنی ہے تو پھر آپ ووٹ ڈالنے کا اگر آپ نہیں ووٹ ڈالتے تو پھر آپ کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہوتا. تو ان اینی کیس ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں، کچھ ریکیپ کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کون کون سی پارٹیز آپ کو کیا کیا دے سکتی ہیں، کیا وعدے پیمانے ہوئے ہیں، ان پر بھی بات کر لیتے ہیں. تو جلدی سے کوئکلی ریکیپ میں ہم آتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو جو تھا اب وہ پریکٹیکل ہے، امپریکٹیکل ہے. اس سے علیحدہ ہو کر دیکھا جائے تو ان کی جو کیمپین تھی وہ بڑی بڑی لمبی رہی اور افیکٹو رہی. انہوں نے پنجاب سے ہوتے ہوئے بلوچستان سے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کو ٹچ کیا، پھر واپس سندھ میں آئے. کل لڑکانہ میں ان کا فائنل جلسہ ہوا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک بہت اہم بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی ووٹ میں چھیڑ چھاڑ ہوئی تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ میں ایسے پیچھے پڑوں گا کہ آپ بانی پی ٹی آئی کو بھول جائیں گے. تو اس دھمکی کے ساتھ انہوں نے جن کو بھی دھمکایا ہے، ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ وی ڈونٹ نیڈ another عمران خان amongst us and we don't need more دھرنے کی سیاست. آصف بھٹو زرداری صاحبہ بھی آپ کو نظر آئیں، بیکاز ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سب جگہ نہیں ہو سکتے تھے. وہ بھی ایک بڑی افیکٹو موو ہے، کیونکہ آصف بھٹو زرداری صاحبہ ہیز ریئل ریزمبلنس ٹو دا مدر بی بی شہید، اور وہ سندھ میں کم از کم بہت گانا کر سکتی ہیں. کم از کم سندھ خواتین بہت زیادہ ان کے لیے ووٹ ڈالیں گے، نکلیں گے. شازیہ مری کے لیے وہ سانگڑ بھی گئیں. اور ہم نے پھر دیکھا آصف علی زرداری صاحب کے گلمسز آپ کو نظر آئے ہیں کچھ جگہ پہ جہاں پہ وہ آپ کو آئی لو یو ٹو کہہ رہے ہیں، لیکن مور اور لیس یہ بلاول صاحب کا سافٹ لانچ تھا جس میں وہ ایک لیڈرشپ رول کے ساتھ سامنے آئے ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب اگر کسی کیمپین کا حصہ نہیں بنے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ he's not managing things, because he manages things from the back end and he does that very effectively. So that said, ہم ایک اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میڈیا کو انگیج رکھا which is a very good thing. کہ انہوں نے انٹرویوز بہت سارے دیے، صرف جلسوں میں اپنا رونا نہیں رویا یا آپ کو وعدے نہیں کیے، انہوں نے بہت جگہ آنسریبل بھی رہے. پھر ایک فورن میڈیا کو چینل کو انٹرویو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت اہم اور طلب بات کی ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ آپ سے شیئر کر لینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم اگر پرائم منسٹر بن گئے نواز شریف صاحب چوتھی بار، تو میں فورن منسٹر کا رول نہیں لوں گا. اب اس میں دو باتیں ہیں پوشیدہ ہیں. ایک یہ کہ وہ فورن منسٹر نہیں بنیں گے، اس کا مطلب ہے کیا وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھنا پسند کریں گے اگر نواز شریف صاحب گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں تو. اور دوسرا یہ کہ کیا اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا پھر اس کے بعد یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب فورن منسٹری کا رول اپنا لیں. سو آئی تھنک دیٹ از اے ویری ایک بڑی امپورٹنٹ بات، وہ ایک چھوٹی سی بات میں کر گئے ہیں which I think should be very meaningful، اور سوچنے والے سننے والے سمجھ بھی گئے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں جی پی ایم ایل این کی کیمپین کی طرف. تو پی ایم ایل این کی کیمپین ذرا لتھارجک تھی، ریزائنڈ تھی. انہوں نے جو 2013-2018 میں ان کے جو جلسے رہے ہیں وہ بات نہیں تھی. وہ جی ٹی روڈ والے مجمع نہیں تھے. مینار پاکستان پہ آ کے انہوں نے دوبارہ ایک جلسہ نہیں کیا. لاہور ان کا اگر اسٹرانگ ہولڈ ہے تو انہوں نے وہاں پر بہت بڑی بڑی ریلیز نہیں نکالیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ پیش رہیں. شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے. سو اٹ واز بیسکلی ان کے جو جلسیاں تھیں، جن کو جلسیاں کہنا مناسب لگتا ہے، اور انہوں نے وہی جگہ چوز کی جہاں پہ ان کے کم لوگ بہت زیادہ لگے ہیں، جیسے مری قصور. اس میں ہاں جی کتنا سب لوگ نکل آئے ہیں باہر، اور عوام بھی ان کے ساتھ ہے اور نوجوان بھی ان کے ساتھ ہیں. اور نواز شریف صاحب آن دی ادر اینڈ سیمڈ اے لٹل ڈسگرنٹلڈ، تھوڑے سے ڈس انٹرسٹڈ نظر آئے. اور لوگوں کو بس انہوں نے اس سے پہلے کہ لوگ ان کو جواب دے کریں کہ آپ 4 سال بعد تشریف لے آئے ہیں تو مہربانی کر کے فرما دیجئے کیوں گئے تھے اور کیوں نکالا. وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. تو بھائی جس سے پوچھنا چاہیے، جو آپ کو بتا سکتے ہیں آپ اس سے پوچھیں. اب تک تو یہ کہانی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ آپ کو کیوں نکالا. لیکن اب بار بار وہ جو اپنے مینیفیسٹو ان کا بہت دیر میں آیا، لیکن اورنج ٹرین، موٹر ویز، ڈالر سستا، روٹی سستی، گیس تھی، لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. انہوں نے آپ کو یہ سب چیزیں بتائیں، آل آف دیم ویری ٹرو. لیکن یہ وہ زمانہ نہیں ہے. 2017 اور 2024 میں بہت فرق ہے. انٹرنیشنل عالمی دنیا میں کرنسی اوپر گئی ہے، آف کورس مہنگائی بڑی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ صرف اس ملک میں آپ 5 روپے کی روٹی کر دیں گے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکے گا.
سو اور یہ وہ وقت بھی نہیں ہے جیسے ہماری امی کہا کرتی تھیں 200 روپے میں گھر چل جاتا تھا. ہم جب بچے ہوتے تھے ہمیں 10 روپے ملتے تھے عیدی کے تو وہ بھی بہت لگتے تھے. تو بار بار یہ کمپیریزن دینا میرا خیال ہے اتنا افیکٹو نہیں رہے گا. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی جو کیمپین تھی وہ ایک اسٹل بورن چائلڈ کی طرح سے کی مانند نظر آئی. اسٹل بورن چائلڈ کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ اسی کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کی تصویر لگا کے اگر کوئی نکلا کسی کی گاڑی پہ عمران خان کی تصویر چسپا ہے یا پی ٹی آئی کا کوئی نعرہ لگا ہے یا وہ نشان ہے تو یا تو آپ کا چالان ہو جائے گا یا پھر آپ کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے جائیں گے. پی ٹی آئی کو بہت مشکل دور سے گزرنا پڑا ہے. نہ وہ کارنر میٹنگز کر سکے، نہ وہ بڑے بڑے جلسے کر سکے. سب جلسے کر رہے تھے، دفعہ 144 نافذ تھی لیکن بس کسی کو اجازت نہیں تھی تو پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں تھی. تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا سارا زور سوشل میڈیا کی طرف ڈالا. سوشل میڈیا پہ ان کی کیمپین بڑی افیکٹو رہی، لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جو سوشل میڈیا کی یا انٹرنیٹ کی جو پینیٹریشن ہے وہ ہمارے ملک میں صرف 21% ہے. سو اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے جو ٹکٹس دیے ہیں بہت سارے لوگوں کو، کیونکہ ظاہر ہے ان کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ بھی جیل میں ہے، ان کے اوپر اور مزید کیسز بن رہے ہیں. تو جو انہوں نے ٹکٹس دیے ہیں وہ وکلا کو دیے ہیں. سلمان اکرم راجہ ہیں، لطیف کھوسہ ہیں. تو اور ظاہر ہے وکلا کا ایک جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اٹس ناٹ اے ویری سیریس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پالیٹکس. سو وہ کتنے افیکٹو ہوں گے اپنی اپنی سیٹس میں مینٹین کریں گے، کیا وہ پولیٹیکل اسٹرینتھ دے سکیں گے پاکستان تحریک انصاف کو، دیٹ ریمینس ٹو بی سین. پھر ظاہر ہے کہ ان کے وکلا نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بہت افیکٹولی استعمال کیا. عمران خان صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ دنیا کو بتایا، اور وچ واز آلسو پرابلمٹک فار عمران خان اینڈ ہز پارٹی، بٹ یہ کم از کم وکلا نے نئے نئے آئیڈیاز ضرور سامنے لے کر آئے. پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ دینا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی ان سب صعوبتوں کے بعد بھی اگر انہوں نے بوائکاٹ نہیں کیے الیکشنز تو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ موو. کیونکہ آپ یہ کم از کم آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی آؤٹ آف دا پاور کوریڈورز، یو ہیونٹ گیون اپ. So regardless of how many seats they garner and how many seats they manage to win, they are still going to be in the National Assembly, which is or the provincial assemblies, کیونکہ ویسے بھی پروونشل اسمبلیز دو ڈیزالو کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا تھا. اس کے بعد جی اب جے یو ایف اے ہے. جے یو ایف اے بھی لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ وہ خیبر پختونخوا میں اسٹرانگ ہولڈ ہے ان کا. بلوچستان میں بھی کچھ گانا کر رہی ہے سپورٹ میں. میری گیس یہ ہے کہ 20-22 سیٹیں 15 سے 22 سیٹیں ان کو نیشنل اسمبلی کی ضرور ملیں گی. پی ٹی آئی کو میں گیس کر رہی ہوں اور یہ میرا تجزیہ ہے، جتنی میں جتنی میری تحقیقات ہیں یا جتنی میری اب تک کی انفارمیشن پہ میں بتا سکتی ہوں، پی ٹی آئی کو ملیں گے کوئی لگ بھگ 40 یا 40 سے کم سیٹیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کو واضح اکثریت جو وہ بار بار مانگ رہے ہیں ان کو وہ نہیں ملے گی. تو واضح اکثریت اگر نہیں ملتی ایک رولنگ پارٹی کو تو کیا پھر نواز شریف صاحب وہ اس چوپائے پہ بیٹھنا چاہیں گے اس جس کے 3 جو پائے ہیں وہ مانگے تانگے کے ہیں؟ کوئی وہ ڈیسیشنز نہیں کر پائیں گے. کیا وہ اس طرح کا خود مختار پرائم منسٹر جس طرح ہوتا ہے ایک اکثریت کا وہ نہیں ہوگا؟ تو کیا ول ہی ٹیک دیٹ پوزیشن؟ اور وہ کون سا وہ شو ہے کہ بیٹر کال سال، تو وی آل نو سال از شہباز شریف صاحب، تو اٹ مائٹ بی بیٹر ٹو کال سال. ایک اور بات میرا خیال ہے بہت اہم ہے، اب یہ ہے کہ کوئی بھی یہ بات اپنے مینیفیسٹو میں نہیں کر رہا، کوئی بات بھی یہ آئی تھنک بلیو بھی نہیں کر رہا، بیکاز آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو یہ $35 بلین کا قرضہ جو آپ نے اتنے عرصے میں چڑھوایا ہے آپ کے ملک پر ہے، آپ نے یہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف کو واپس کرنا ہے، اور پلیز یہ دوست ممالک آپ کو یہ پیسے نہیں دیں گے. آپ ٹیکس کیسے بڑھائیں گے یا ٹیکس نیٹ کیسے بڑھائیں گے، مہنگائی کو کم کیسے کریں گے اگر آپ کو اتنے بڑے بڑے قرضے واپس دینا ہے؟ تو یہ ڈسیشنز بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوں گی. جو بھی گورنمنٹ بناتے ہیں وہ ان کو ایسے فیصلے کرنے ہوں گے وچ ول ناٹ بی پاپولر، اور مشکل حالات، مشکل فیصلے کیا نواز شریف صاحب کو لینے پڑیں گے اور کیا وہ لے پائیں گے، اور اسپیشلی جب ان کا واضح اکثریت نہیں ہوگی. جے یو ایف اے بھی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ دے ول آلسو بی بگ پاور بروکر ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ساتھ بیٹھ جائیں. تو یہ ہے ہمارا تھوڑا سا تجزیہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور اگر آپ نے اب تک نہیں ڈیسائیڈ کیا ہے تو آئی ہوپ دیٹ دس ویلاگ
will help you decide who to vote for. And let's hope for the best. And آج جس طرح سے بلوچستان میں بہت جو 2 حملے ہوئے ہیں ان کی بڑی شدید مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن let's not get scared by those who want to sabotage our elections, our democratic process. Let's get out and vote and use your right and use your vote. اینڈ جیسے آپ اپنا ریموٹ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو ریٹنگ دیتے ہیں، اسی طرح اپنا ووٹ استعمال کر کے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں. تھینک یو فار واچنگ. آئی ول سی یو پوسٹ الیکشنز.